السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 23 رمضان بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہوگا انشاءاللہ، عرض کو ہلا دینے والی صرف 11 بار پڑھنے والی دعا، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، 23 رمضان بدھ کے دن کا طاق رات آ گئی۔ جس گھر میں بھی 11 بار یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، 23 رمضان بدھ کے دن کا ایک خاص عمل نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے 23ویں رات، دوسری رات۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے گھر کے بچے کا قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، بندی سے رکاوٹیں، جادو وشرا سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ رب کو راضی کرنے کا، برکتوں کا مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، آخری عرصہ چل رہا ہے، آخری عصرہ۔ طاق راتوں میں نہ جانے کون سی طاق رات ہے، نہ جانے کون سی شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات چل رہی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، نفلیں پڑھو۔ سب قدر کی رات میں نفل پڑھی جاتی ہیں، دعائے استغفار پڑھی جاتی ہیں، کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے انا عجلنا فی لیلۃ القدر۔ کلام پاک کی سورت جتنی بار آپ پڑھ سکو، 10 بار 21 بار روزانہ پڑھو۔ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات آ جائے۔ یہ نہیں کہ 21ویں یا 23ویں رات ہی ہے، نہ جانے کون سی رات شب قدر کی رات بن جائے۔ رب کو راضی کرنے کی رات چل رہی ہے، رب سے مانگنے کی رات چل رہی ہے، رب سے اپنی باتیں منوانے کے لیے چل رہی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی آپ اس وظیفے کو سن رہے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، بدھ کا دن پوری رات پورا دن پڑا ہے آپ کے پاس، اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ جو بھی اس وظیفے کو چھوڑے گا پچھتائے گا۔ رمضان کے مہینہ آخری عصرہ چل رہا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، دوزخ سے بچنے کے لیے سچی توبہ کر لو، اپنی گناہوں کی معافی، سچی معافی رب سے مانگ لو۔ میرا رب معاف کر دے گا۔ میرا رب کہتا ہے کہ مانگ لے بندے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو میں اسے دے سکوں؟ ہے کوئی مانگنے والا بندہ؟ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، طاق راتوں میں سے نہ جانے کون سی طاق رات ہو جائے، نہ جانے کون سی شب قدر کی رات ہو جائے۔ تو ان راتوں میں عبادت کی رات ہے، بہت زیادہ عبادت کرو، نفلیں پڑھو، کلام پاک کی تلاوت کرو، یاسین شریف پڑھو، تسبیحات پڑھو، کلمہ پڑھو، دعا استغفار کرو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جو بھی میرے چینل پر نیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو بھی کوئی نہ ہو وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں انشاءاللہ۔ 23 رمضان کی خصوصی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے،
اللہ تیری ثانی کریمی کے واسطے اللہ تو ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ اللہ جو بے اولادیں ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جن کے فاقے ہو رہے ہیں گھروں میں، جو پریشان ہیں کاروبار ان کے بند ہو چکے، یا اللہ تو ان کے گھر خوشیوں سے بھر دے، یا اللہ ان کے گھر میں روزی اور رزق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پردیس میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ جو سفر میں پھرے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، اے اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، آمین 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 رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ حاجات کو دل میں رکھ کے یقین کے ساتھ کریں، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کریں۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے نہ جانے کون سی رات ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، ہاتھ کی انگلیوں پر سیدھے ہاتھ کی 11 مرتبہ کن فیکون کن فیکون پڑھنا ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہے میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ کن فیکون میرا رب منہ سے نکلی بات پوری کر دیتا ہے۔ ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ صرف کن فیکون، ایک بار ہو گیا، کن فیکون 2 بار ہو گیا، 11 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب راضی ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کی وہ حاجات پوری کر دو، اس کی تمام دلی مراد پوری کر دو۔ وہ جو دوسرا وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا، یہ وظیفے میرے نبی کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے اسی جگہ بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، اور اسی طرح سے آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات جو بھی کوئی پڑھے گا اس کے گھر سے تنگ دستی غربت سب ختم ہو جائے گی، تمام بلائیں اس کے گھر سے ٹل جائیں گی، جادو و شرات ہر طرح سے آپ محفوظ رہو گے، اللہ کی نگہبان میں رہو گے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ کلمے بہت خاص کلمہ ہے، اس کے پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں، اچانک سے مصیبت نہ آئے گی، بلا نہ آئیں گی، اس کے گھر سے تمام پریشانیاں بلائیں مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، دوسرا وظیفہ گیا، 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے پاس کوئی فرشتہ آ گیا میری مدد کرنے، آپ مصلی سے کھڑے نہ ہو پائیں گے، انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور آخری جو وظیفہ ہے، تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا نہ ہویا۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کے گھر میں تمام پریشانیاں مصیبت بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس کے گھر میں اتنی برکت آ جاتی ہے، اتنی روزی آ جاتی ہے کہ وہ خود ہی حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ تو میری مائیں بہنوں، سورہ کوثر
बतलाए हुए तरीके से सीधे हाथ की उंगली पे सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा इन्ना आतैना कल कोशर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अब्तर इन्ना आतैना कल कोशर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अब्तर। इसी तरह से पढ़ना है 11 मरतबा सूरह कौसर। 11 मरतबा पढ़ते के साथ ही इंशाअल्लाह आपकी 11 हाजात भी होंगी, 1100 हाजात भी होंगी तो वो पूरी हो जाएगी। जिस भी हाजात के लिए आप नियत करके बैठे इंशाअल्लाह सूरह कौसर की बरकत से, कुन फयाकून की बरकत से, सुभानल्लाहि व बिहम्दी सुभानल्लाहिल अज़ीम की बरकत से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। मगर जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। और अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे यकीन करके करें, कलाम पाक पे यकीन करके करें, कलाम पाक की आयत पे यकीन करके करें। ये ना कि मैं इस वजीफ़े को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देख रही हूँ। यकीन से करो, जो भी करो यकीन से करो। तो मेरी माएँ, बहनों और भाइयों, आखिर में जितनी बार आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा, इतनी बार पढ़कर अपनी गुनाहों की रब से सच्ची तौबा कर ले। और जब वजीफ़ा किया करें थोड़ा सदका दे दिया करें। सदका देने से हमारे घर की तमाम बलाएं टल जाती हैं, हमारे वजीफ़े मुकम्मल हो जाते हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें ताकि रातों में से ना जाने कौन सी सबे कदर की रात आ जाए। अपनी गुनाहों की बख्शीश मांग ले, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं, करते चले जाएं। और जब आपको ये महसूस होने लगे कि मेरा बदन हल्का हो गया, मेरी आंखें नम हो गई, मेरे पास कोई बैठा है, उस वक्त आप सोच लेना कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। मेरा रब माफ़ करने वाला है। बंदा अपनी माफ़ी करवा लो। ये माफ़ी का असरा चल रहा है, गुनाहों से सच्ची तौबा करने का असर चल रहा है। अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले मेरी माएँ बहनों, और अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जब आपको ये लगने लगे मेरी आंखें नम हो गई, मेरे पास कोई बैठा, इस वक्त सोच लेना कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा के ज़िद करके मांगना, रो रो कर मांगना, वो मांगना जो नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको हर तरह से नवाज देगा। इंशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखें। इंशाअल्लाह।